یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم کرنتیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 2 اور اس کی آیت 4 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 2 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 3 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 5 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے، تو اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے کرنتیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 3 اور اس کی آیت 6۔ یا پولس بولتے ہیں، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے۔ پیارے بھائی اور بہن، پرانا عہد نامہ میں خاص طور سے شریعت میں لفظ جو مار ڈالتے ہیں، پرانا عہد نامہ کے لفظ ہم کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ شریعت بتاتی ہے کہ آپ اور میں قصوروں میں بھرے ہوئے ایک بہت بڑے گنہگار ہیں۔ وہ لفظ جو پتھر کے تختی پہ لکھے گئے تھے، وہ لفظیں آدمی کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ موسیٰ کی شریعت آدمی کو زندگی نہیں دی، تو پولس یہاں ہم کو یہ فرق بتا رہے ہیں، لفظیں ہم کو مار ڈالتے ہیں۔ یہاں پولس بولتے ہیں لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ پیارے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج تک کوئی بھی شریعت کے ذریعے سے نجات نہیں پایا ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ بولتا ہے کہ شریعت پہ قائم ہونے کے ذریعے سے میں نجات پایا ہوں، تو انہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ بھی شریعت کے ذریعے سے نجات نہیں پائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ ایک خونی تھے۔ اس کے علاوہ داؤد بھی شریعت پہ عمل نہیں کر سکے، حالانکہ داؤد جو ہیں خدا کے دل کے مطابق تھے، مگر پھر بھی شریعت کے ذریعے سے انہوں نجات نہیں پائے۔ میرے بھائی اور بہن، آپ شریعت پہ عمل کرنے کے ذریعے سے نجات نہیں پا سکتے۔ شریعت آپ کو قصوروار ٹھہراتی ہے اور آپ کو مار ڈالتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا عہد نامہ کے شریعت پہ عمل کرنے کے ذریعے سے نجات پانا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکے گا، بلکہ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے اور اتر جائیں گے۔ صرف یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے ایک شخص روحانی زندگی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ کرتا ہے۔ یہ دنیا میں کوئی بھی شریعت کے باتوں پہ عمل نہیں کر سکا سوائے یسوع مسیح کے، اور آج شریعت کے ذریعے سے ساری دنیا قصوروار ہے۔ شریعت جو ہے لوگوں کو ان کے گناہ کا احساس دلاتی ہے، مگر شریعت جو ہے ایک آدمی کو زندگی نہیں دے سکتی۔ نیا عہد نامہ کے ذریعے سے، یعنی کہ وعدے کے ذریعے سے، روحانی زندگی خدا کے پاک روح کے ذریعے سے آتی ہے۔ خدا کی پاک روح ان سب کو نئی زندگی دیتی ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ خدا کی شریعت ابھی بھی ہم کو ہمارے گناہ کے بارے میں بتاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ خدا کے حکموں کے ساتھ کیسا چلنا چاہیے، مگر گناہوں کے معافی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کی معافی صرف یسوع مسیح کے فضل کے ذریعے سے ہے۔ میرے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائیں تو کیا آج یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ اگر آپ شریعت کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ ناکامیاب رہیں گے اور خدا آپ کو قبول نہیں کر سکتا،
کیونکہ خدا یہ ایک ہی راستہ بتا دیا ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہی گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ تو میرے دوست، یہاں پولس رسول خدا کے 10 حکموں کے جلال میں اور وہ روح کے جلال میں جو ہم کو زندگی دیتی ہے فرق بتاتے ہیں۔ اگر شریعت جو موت کے طرف لے کے بڑھتی ہے اتنی جلالی تھی تو آپ سوچ سکتے کہ خدا کا جو ارادہ ہے ہم کو روح کے ذریعے سے نئی زندگی دینے کے لیے اس کا جلال کتنا نہیں زیادہ رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی قربانی پرانا عہد نامہ کے قربانی کے طریقے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اگر مسیحیت پرانا عہد نامہ کے جوڈائزم سے بہت زیادہ بڑا ہے، جو کہ جوڈائزم سب سے بڑا مذہب یہ زمین پہ تھا، تو آپ سوچ سکتے کہ دوسرے مذہبیں جو یہ دنیا میں ہیں مسیحیت کے سامنے کیا ٹک سکیں گے۔ میرے بھائی اور بہن، دوسروں کو دیکھتے ہوئے خدا کے ارادے زبردست ہیں، تو انسان کا فرض یہ ہے کہ انسان خدا کے ارادوں کو قبول کرنا اور خدا کے ارادوں کو نظر انداز کرنا نہیں چاہیے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر پرانا عہد نامہ اتنا جلال والا تھا تو نیا عہد نامہ کتنا نہیں جلال والا رہے گا۔ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو رازبازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ تو رازبازی کا عہد جو یہاں بتایا گیا ہے وہ رازبازی ہے جو ہم کو یسوع مسیح میں ہے، یعنی کہ یسوع مسیح میں جو ہم کو رازبازی ہے وہ رازبازی کے بارے میں پولس رسول یہاں ذکر کرے ہیں۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو رازبازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ پیارے دوست، آپ ذرا سوچو اور سوچ کے دیکھو کہ نیا عہد نامہ کتنا جلالی ہے۔ شریعت ایک زبردست چیز تھی، کیونکہ حالانکہ شریعت ہم کو خسروا ٹھہرائی مگر شریعت یسوع مسیح کے طرف اشارہ کری۔ لیکن اگر ہم نیا عہد نامہ دیکھیں گے تو خدا کی شریعت اور خدا کا وعدہ پورا ہوا۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے یہ دنیا میں آئے اور صلیب پہ اپنی جان دے کے ہمارے سارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ تو ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم رازباز ٹھہرائے جاتے ہیں، یعنی کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ صحیح ڈھنگ سے قائم ہوتا ہے۔ اب ہم آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بڑے ہی جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا، کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں جب مٹنے والی چیز، تو میرے دوست یہ مٹنے والی چیز ہے شریعت۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مٹنے والی کا ذکر ہے، تو وہ جو رہیں گے کتنی نئی جلالی رہیں گی، تو جو چیز باقی رہیں گی وہ چیز نیا عہد نامہ ہے۔ تو یہاں پولس فرق بتا رہے ہیں، شریعت جو دی گئی تھی اور فضل کے دن جس میں ہم رہتے ہیں۔ آیت 12 اور
13 में लिखा हुआ है, बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं हैं, जिसने अपने चेहरे पर निकाब डाली ताकि बनी इस्राएल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सकें। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ पौलुस रसूल किसके बारे में बताना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये जानना जरूरी है कि शरीयत पहले दफे दी गई थी, उसके बाद दूसरे बार दी गई थी। जब मूसा कोहे सिना पे गए तो खुदा उनको पत्थर के तख्तियां दिया और खुदा खुद अपने हाथों से वो तख्तियों पे शरीयत लिखा। तो ये शरीयत थी जिसके मुताबिक इस्राएलियां अपनी जिंदगी गुजारना था, और अगर इस्राएलियां खुदा के शरीयत के मुताबिक नहीं चलते हैं तो उनका इंसाफ शरीयत के मुताबिक होगा। जब मूसा जो हैं खुदा के साथ पहाड़ पे थे तो इस्राएलियां खुदा के शरीयत के पहले 2 हुक्मों पे अमल नहीं करे और वो हुक्में तोड़ दिए। पहला हुक्म था, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, और दूसरा था, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो खुदा के दिए हुए ये 10 हुक्मों के पहले 2 हुक्में कुछ जो है इस्राएलियां तोड़ दिए जब उन लोग सोने के बछड़े को बना रहे थे, यानी कि 10 हुक्मों तक उनको जाने की जरूरत नहीं थी, ना जा सकते थे। पहले 2 हुक्मों कुछ जो है उन लोग नाचीज जाने। बोलने का मतलब यह है कि पहले 2 हुक्मों कुछ उन लोग तोड़ दिए। तो मूसा की शरीयत सख्त शरीयत थी। मूसा भी बोलने को लगे, मैं बहुत डरता हूं और थरथराता हूं। शरीयत जो है आंख के बदले आंख हासिल करना चाहती है, दांत के बदले दांत हासिल करना चाहती है, जलाए जाने के बदले जलाए जाना हासिल करना चाहती है। तो ये शरीयत बहुत तीज सख्त शरीयत थी। शरीयत के मुताबिक जो भी आदमी सजा मिलना था या दी जाती थी तो उसको शरीयत के मुताबिक दी जाती थी। बोलने का मतलब यह है कि अगर उन्हें किसी के दांत तोड़ता है तो उसके दांता तोड़े जाते थे। तो खुरूज की किताब बाब 32 में लोग खुद के शरीयत को तोड़ रहे थे। तो मेरे दोस्त, यहाँ क्या होने वाला है? खुदा जो है मूसा को बोलने को लगा, लोगों के पास नीचे जाओ। जब मूसा पहाड़ के नीचे आए तो उन्होंने दूर से देखने को लगे कि इस्राएलियां खुदा के शरीयत के पहले 2 हुक्मों को तोड़ रही। यहाँ मूसा उस लायक नहीं समझे कि लोगों के बीच में खुदा के दिए हुए शरीयत को लाना। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मूसा खुदा के शरीयत को इस्राएलियों के बीच में क्यों लाना नहीं चाहते थे? मेरे दोस्त, इसकी एक वजह है। अगर मूसा शरीयत को इस्राएलियों के बीच में लाते होते तो सारे इस्राएलियां मारे जाते थे और ये दुनिया में से उन लोगों का नामो निशान मिट जाता था। वहाँ का वहाँ उन लोगों की अदालत खुदा की तरफ से होती थी, क्योंकि शरीयत को तोड़ने का मतलब है मौत, यानी कि वक्त का इंतज़ार नहीं बल्कि फौरन से मौत की सज़ा। तो यहाँ मूसा क्या करे बोले तो वो पत्थर के तख्तियों को जिन पे खुदा अपनी शरीयत के बातें लिखा, वो तख्तियों को पहाड़ के नीचे फेंक के तोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने इस्राएलियों के बीच में आए। मूसा यहाँ जानते थे कि शरीयत को तोड़ना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। शरीयत के एक बात के खिलाफ भी जाते हैं तो मौत के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अब जब मूसा कोहे सिना पे जाते हैं खुदा के मौजूदगी में, तो हम देखते हैं कि कुछ होता है। मूसा ये महसूस करने को लगते हैं
کہ اسرائیلیاں ان لوگوں کے گناہ کے وجہ سے برباد ہو جانا چاہیے، مگر یہاں موسیٰ خدا سے فریاد کرتے ہیں کہ خدا اسرائیل کے گناہ کو معاف کر دینا اور ان لوگوں پہ رحم کھانا۔ تو خدا جیسا دوبارہ موسیٰ کو پتھروں کے تختوں پہ اپنے حکم لکھا تھا، ویسا پھر لکھنے لگتا ہے۔ موسیٰ اب سمجھنے کو لگتے ہیں کہ خدا جو ہے شریعت کو اپنے رحمت سے اور فضل سے بھر رہا ہے۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے بروں کے قربانی کا انتظام کر رہا تھا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بغیر خون بہائے کے گناہوں کی معافی نہیں ہے اور گناہوں کی معافی نہیں ملتی۔ بغیر پاکیزگی کے کوئی بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں ہوتے ہوئے ہم خدا کے موجودگی میں کیسا آ سکتے ہیں؟ تو یہاں خدا کو ہمارے لیے ایک راستہ نکالنا پڑے گا، اور خدا ہمارے لیے راستہ نکالا، اور وہ راستہ ہے یسوع مسیح۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب موسیٰ دوبارہ کوہ سینا پہ سے آئے تو ان کے ہاتھ میں شریعت کی تختی تھی، وہ شریعت جو انسان کو قصوروار ٹھہراتی ہے اور موت اعلان کرتی ہے۔ شریعت انسان کے پاس سے راز بازی چاہتی تھی، جو کہ انسان اپنے خودی سے راز بازی حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک اور قربانی کا طریقہ تھا جو خدا کے فضل سے بھرا ہوا تھا۔ خدا کا وہ فضل تھا جو یسوع مسیح کے مرنے اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں پورا ہوا، اور یہ بات پولس رسول جانے۔ پولس رسول جو کہ ایک آدمی تھے جو شریعت کے ماتحت تھے اور فریسیوں کے فرسی تھے، اور وہ جگہ پہ آئے جہاں انہوں بول سکتے تھے کہ اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راز بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راز بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ تو یہاں ہم کو جلالی نظر آتی ہے۔ یہ جو ہے خوشخبری کی جلالی ہے۔ شریعت جو ہے جلالی تھی، انسان کے لیے نجات کا راستہ رکھی، مگر انسان کے پاس وہ قابلیت نہیں تھی وہ شریعت پہ پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے۔ زندگی کے لیے ایک جلالی راستہ تھا جو خدا کو خوش کرا، مگر انسان کے لیے وہ موت کی بو بن گئی، کیونکہ انسان گمراہ ہو گیا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو کیا چیز خوش کرتی ہے، یعنی کہ کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے؟ جو چیز خدا کو خوش کرتی ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ خدا لوگوں سے محبت کرتا ہے اور انسان پہ رحم کھانے سے خوش ہوتا ہے۔ خدا جو ہے آدمی کو نجات دینا چاہتا ہے۔ ہم کو میکا نبی کے کتاب میں بتایا گیا ہے، جہاں باب 7 اور اس کی آیت 18 میں لکھا ہوا ہے، تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنے میراث کے باقیے کی خطاؤں سے درگزرے؟ وہ اپنا خیر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ تو میرے دوست، خدا کی مرضی نہیں ہے کہ کوئی بھی ہلاک ہونا، کوئی بھی مارا جانا۔ نبی حزقیل کو خدا بولنے کو لگا، جہاں انہیں بولتا ہے، تو ان سے کہے، خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ اے بنی اسرائیل، باز آؤ،
تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ تو خدا جو ہے نجات دینا چاہتا ہے، انسان کو نجات دینا اس کے دل کو خوش کرتا ہے، انسان کو انہیں نجات دینے سے خوش ہوتا ہے۔ تو جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے آئے، یعنی کہ جب انہوں دوبارہ نیچے آئے، تو ان کے دل میں خوشی تھی اور ان کی صورت چمکنے لگی، یعنی کہ اب جو ہیں اسرائیلیوں کے لیے قربانی کے ذریعے سے راستہ کھل گیا۔ آیت 14 پڑھیں گے، یعنی کہ قرنتیوں کے دوسرے خط کے باب 3 کی 14ویں آیت۔ یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے خیالات کثف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کے پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ان لوگوں کے خیالات آج کے دن تک بند ہو گئے ہیں۔ موسیٰ جو نقاب اپنے منہ پہ پہنتے تھے، وہ نقاب اب خدا کے پرانے زمانے میں لوگوں کے دماغ پہ ہے۔ یہ نقاب اب بھی ان کے دماغ پہ ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ واقعی میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح شریعت کے آخر ہیں، وہ شریعت جو راز بازی ہے۔ ان لوگ یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ یسوع مسیح سارے شریعت کے پورے ہونے والے ہیں۔ آج بھی ان لوگوں کے دماغوں پہ اندھاپن ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب ہم اگلے باب میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ دنیا کا خدا جو شیطان ہے، ان لوگوں کے دماغوں کو اندھا کر دیا ہے جو یسوع مسیح کا یقین نہیں کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کیوں سچ ہے۔ اب ہم آیت 15 پڑھیں گے، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ تو ان لوگ شریعت پڑھتے ہیں تو ان لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگ شریعت کے باتوں کو رکھ سکتے ہیں، مگر یہ ناممکن کی بات ہے۔ آیت 16 پڑھیں گے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ بات دل کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب دل خداوند یسوع مسیح کی طرف پلٹتا ہے تو وہ پردہ یا نقاب اٹھ جاتا ہے۔ آدمی کی تکلیف جو ہے وہ دل کی تکلیف ہے۔ آدمی کے گناہ کے وجہ سے اس کو اندھا بنا دیا گیا، یعنی کہ اس کے زندگی میں جو گناہ ہے وہ اس کو اندھاپن کے طرف بڑھا دیا۔ جب انہیں اپنے گناہ سے پلٹنے کے لیے تیار ہے اور یسوع مسیح کو اپنے دل میں منجی کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو میرے بھائی، اس کے دماغ پہ جو اندھاپن کا پردہ ہے وہ اٹھ جاتا۔ آیت 17 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کی روح ہے وہاں آزادی ہے۔ تو صرف خدا کی پاک روح وہ پردے کو اٹھا سکتی اور یسوع مسیح کو منجے کی حیثیت سے دیکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ صرف خدا کی روح یہ کام کر سکتی ہے، صرف خدا کی پاک روح۔ یاد رکھو، اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو شمعون پطرس جو بات بولے تھے وہ بات یہاں پولس رسول بولتے ہیں۔ شمعون پطرس جو بات بولے تھے وہ بات ہم کو اعمال کی کتاب باب 10 اور اس کی آیت 43 میں ملیں گی۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ تو میرے دوست، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو پرانا عہد نامہ میں نہیں دیکھتے ہیں تو خدا کی پاک روح آپ کی استاد نہیں ہے، کیونکہ خدا کی پاک روح یسوع مسیح کے باتوں کو لے کے وہ باتیں ہم کو بتاتی ہے۔ خدا کی پاک روح آپ کو آزادی کے جگہ پہ لاتی ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کے پاس۔ اور جب خدا کی روح آپ کو یسوع مسیح کے پاس لاتی ہے تو آیت 18 بتاتی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، مگر جب ہم سب کے
بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منتقس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ با درجہ بدلتے جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آمین۔